فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر کے JRC کنونشن سینٹر فلم نگر میں منعقدہ شی ایمپاور 5ویں خواتین کے کانکلیو اور ایوارڈز 2023 کی تھیم کے ساتھ ایکسلریٹ سیفٹی اینڈ ویل بینگ ان سسٹینیبل ورلڈ، جس میں 1000 سے زائد مندوبین نے شرکت کی۔ انجنی کمار IPS ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ، اسٹیفن رویندر IPS کمشنر آف پولیس حیدرآباد، جینیفر لارڈسن حیدرآباد میں قونصل جنرل، ڈاکٹر گروناتھ ریڈی CMD کانٹیننٹل ہاسپٹل کرشنا یدولا، سیکریٹری جنرل SC نتیکا پنت IPS DCP ویمن اینڈ چائلڈ سیفٹی اس موقع پر موجود تھی۔ اس کے علاوہ پرتیوشا شرما ویمنس فورم SC نے کانکلیو میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ DGP نے انجنی کمار نے ویٹوسا اور پروویڈنس کے زیر اہتمام 2 شی شٹل خدمات کا بھی آغاز کیا۔ اس میں آج تک 15 تھے اور 2 مزید شامل کیے گئے ہیں اور مل کر ایک ماہ میں 1 لاکھ افراد کو متاثر کر رہے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے DGP انجنی کمار نے کہا کہ حفاظتی پروٹوکول کے ساتھ ٹیکنالوجی ایک شاندار خدمتگار ثابت ہوگی۔ پروٹوکول کے کلچر کو پروان چڑھائیں۔ تشکیل تلنگانہ کے بعد ریاست میں مسلمانوں کے مسائل کی یکسوئی اور ان کی ترقی کے لیے متعدد اقدامات کی توقع کی جا رہی تھی، اور کے چندرشیکھر راؤ کے بیانات اور ان کے وعدوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا کہ ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے ریاستی حکومت انہیں بہترین مواقع فراہم کرے گی۔ لیکن دونوں تلگو ریاستوں میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی حالت اور محکمہ اقلیتی بہبود کے اقدامات و بجٹ کا مشاہدہ کیا جائے تو پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں برسر اقتدار YSR کانگریس حکومت نے بجٹ 2023-24 میں محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے 4203 کروڑ روپے مختص کرتے ہوئے ان کی ریاست میں موجود 11.9 اقلیتی آبادی کی ترقی کے لیے اقدامات کیے ہیں، جن میں 9.56 مسلم آبادی ہے جبکہ 1.34% عیسائی شامل ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں جہاں مسلمانوں کی آبادی کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ 12.69% ہے اور عیسائی آبادی مجموعی اعتبار سے تلنگانہ میں 1.27% ہے، لیکن اس کے باوجود ریاست تلنگانہ میں حکومت نے محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے محض 2200 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ مالی سال 2022-23 کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے محض 2200 کروڑ روپے اور مختص کیے گئے۔ کتنی رقم خرچ ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ سال گزشتہ کے بجٹ کے اخراجات کا جائزہ لینے پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ ریاستی حکومت نے مجموعی اعتبار سے تشکیل تلنگانہ کے بعد سے اب تک محض کیے گئے بجٹ میں محض 65% بجٹ کی خرچ کی ہے۔ جب CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا سری کنڈا منڈل میں پد یاترا کے لیے پہنچے تو وہاں پر کھیت میں کام کرنے والے کسان بھاگے اور بھٹی وکرمارکا سے ملنے آئے۔ دوڑتے ہوئے آنے والے کسانوں کے ساتھ پیار سے بھٹی وکرمارکا ملے اور ان کی مشکلات و مسائل سے آگاہی حاصل کی۔ بعد ازاں بھٹی وکرمارکا کو بتایا گیا کہ ان کے پاس کوئی امدادی قیمت نہیں ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے انہیں یقین دلایا کہ اقتدار میں آتے ہی ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی سال 2023-24 کے لیے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ CUET 2023 کے ذریعے انڈر گریجویٹ ریگولر کورسز میں آن لائن داخلوں کی آخری تاریخ میں 30 مارچ تک توسیع کی گئی ہے۔ امیدواروں کو CUET کی ویب سائٹ پر دستیاب آن لائن درخواست فارم کو پور کرنا ہوگا۔ UG ریگولر کورسز کے لیے تفصیلی پراسپیکٹس mano.edu.in پر دستیاب ہے۔ پروفیسر M وناجا، ڈائریکٹر نظامت داخلہ کے مطابق مانو میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق رواں سال 4 سالہ UG آنرز ریسرچ پروگرام ملٹی ڈسپلنری طرز پر 1 سے زائد انٹری اور ایگزٹ کے ساتھ شروع کیا جا رہا۔ UG ریگولر کورسز میں BA آنرز جنرل اور جرنلزم و ماس کمیونیکیشن، BCom آنرز، BSc آنرز ریاضی طبیعیات کیمیائی، BSc آنرز ریاضی طبیعیات کمپیوٹر سائنس، BSc آنرز حیوانیات نباتیات کیمیائی، BO
वोक मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बी वोक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी शामिल हैं। पीजी, बीटेक, बीएड, डीएलएड, डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट कोर्सेज में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी अलहदा एलामिया जारी करेगी। सफ़ा बैतुल मॉल शाख भैंसा के ज़र एहतमाम हर साल की तरह जारी साल भी सफ़ा बैतुल मॉल टेलरिंग सेंटर नज़द मस्जिद हाजी साहिब पर मौलाना शाहिद गफरान कासमी मोहतरम मदरसे अल उलूम जामिया अरबिया भैंसा और सफ़ा क़दाम के हाथों 400 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में 4 लाख रुपए का मुफ्त रमज़ान राशन पैकेज तकसीम किया गया। इस मौके पर मौलाना शाहिद गफरान कासमी ने खिताब करते हुए सफ़ा की रफ़ाही व फलाही खिदमात की सताइश की और अहले इस्तिआत लोगों से ताउन की गुजारिश की। हाफिज मुनीरुद्दीन सदर सफ़ा ने तमाम माउनीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सफ़ा के क़दाम मोइनुद्दीन, शेख इरफान और दीगर भी मौजूद थे। कोबिर मंडल में निर्मल जिले बीआरएस सदर जी विठल रेड्डी रुकन असम्बली मधुल ने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा, जिनमें कोबिर मंडल मुस्तकिल पर तकरीबन 83 लाख रुपए से सीसी रोड और नालों के कामों का आगाज किया गया। कोबिर मंडल के मौजे हमपोली में 20 लाख की लागत से ग्राम पंचायत की नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। अलावा से कोबिर मंडल के मौजे सोनारी में मोनूर कापू संगम भवन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा और मौजे सोनारी के सरकारी स्कूल पहुंचकर दोपहर के खाने की स्कीम और सीसी रोड के कामों का भी मुआयना किया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।